اگلا سوال ہے، آپ کے استاد شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر سے 2 روایتوں کے ذریعے بدعتیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کی ممانعت ثابت کی ہے۔ سنن ابی داؤد 538، جس میں عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھا کہ مجھے اس بدعتی کی مسجد سے نکال دو۔ ہاں جی، مشہور حدیث ہے۔ دوسری جامعہ ترمذی میں 2152 کہ عبداللہ بن عمر نے ایک بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ میرے بھائی میں آلریڈی اس کے اوپر جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں، بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا ایشو۔ اس میں میرے 2 ویڈیوز آپ ضرور دیکھیں۔ مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ، لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ دیکھ چکے ہیں، اور دوسرا امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ، یہ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ، اور تیسرا میرا مسئلہ 75B کے آخری 40 منٹ ہیں، اس میں نے شیخ زبیر لزئی صاحب کے ان دلائل کا رد کیا تھا۔ پہلے تو آپ کے اطلاع کے لیے عرض کروں کہ شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی نے جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے نا 538، اس سے رجوع کر لیا تھا۔ اب یہ حدیث ان کے نزدیک ضعیف ہے، جس میں عبداللہ بن عمر کسی مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نماز سے پہلے اعلان کرتا ہے کہ نماز کے لیے قریب یعنی اس کو تصویب کہتے ہیں، تو کہتے ہیں مجھے اس بدعتی کی مسجد سے نکال دو، تو یہ روایت ضعیف ہے۔ رہی جامعہ ترمذی میں 2152، تو میرے بھائی 2152 جو جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ بدعتی کے سلام کا جواب نہیں دیا، اس میں موجود ہے وہ بدعتی قدریہ تھا، تقدیر کا منکر تھا۔ وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے، صحیح مسلم میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 93 یہ ہے کہ اگر کوئی تقدیر پر ایمان نہ لائے، وہ سونا بھی ہو تو پہاڑ کے برابر خیرات کر دے، اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول کرے گا، نہ کوئی اور نفلی نماز قبول کی جائے گی، اس کی تو کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ تقدیر تو یعنی مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ خالی یہ نہ کہہ دیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ تقدیر کا منکر ہے، وہ تقدیر کی خرابی کس یعنی وہ بدعتی ہے، اس کا بدعتی ہونا کس لیول کا بدعتی ہونا ہے؟ اس کا بدعتی ہونا اس لیول کا بدعتی ہونا ہے کہ وہ تقدیر کا منکر ہے۔ اور میرے بھائی تقدیر کا منکر اگر کوئی کیٹاگوریکل تقدیر کا منکر ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو ایک تقدیر کے منکر کا سلام کا جواب عبداللہ بن عمر نے نہیں دیا، تو اس کو یہ کہنا کہ جی اس سے مراد بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ کے سلام کا جواب نہیں دیا، تو آپ ذرا کوئی شرم و حیا کریں۔ یعنی ایک اتنے بڑے لیول کا ایک جرم ہے، وہ اس کو بدعتی نہیں کہنا چاہیے، وہ کہنا چاہیے اس کی یعنی وہ بد عقیدگی اس لیول کے اوپر ہے کہ جو اس کو اسلام سے باہر نکال دے گی، کیونکہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے تقدیر کے اوپر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہ کریں۔ رہی یہ ابو داؤد، تو میرے بھائی ابو داؤد کی اس روایت سے مطلب کر دیا تھا رجوع شیخ زبیر لزئی صاحب نے، اور آپ شیخ زبیر صاحب کی تحقیق دیکھنی ہے تو ان کی کتاب انوار الصحیفہ چھپی ہوئی ہے۔ اے عثمان بھائی ذرا پیچھو انوار الصحیفہ پڑھی ہو ذرا، میں انہوں نے بخا بھی دیا۔ اکثر لوگ ہمیں فون کر کے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمیں سنن بخاری مسلم تو صحیح ہے نا، اس کی ساری حدیثیں ٹھیک ہیں جن کے اوپر نمبرنگ ہے، بغیر نمبرنگ کے اگر باب کی ہیڈنگ میں کوئی ضعیف اقوال بھی ہیں ان پہ نمبر نہیں ہوتے، وہ پتہ چل جائے گا آپ کو، نمبر والی ساری صحیح ہوں گی۔ سنن اربع ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ، یہ سیاہ ستہ کی ٹرم بھی غلط ہے، یہ کتب ستہ ہیں، 6 کتابیں ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ صحیحین صرف بخاری اور مسلم ہیں، باقی 4 سنن اربع ہیں، سنت کی کتابیں، جن میں 80% صحیح حدیثیں ہیں، 20% ضعیف بھی ہیں، ان میں سے بعض جھوٹی بھی ہیں۔ تو شیخ زبیر صاحب نے جو تحکیم کی ہے، انہوں نے ضعیف حدیثیں الگ سے چھاپ دی ہیں۔ انوار الصحیفہ ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے، یہ ایک ہی جلد کے اندر آلموسٹ 700 پیجز کے اوپر ہے۔ یہ اس کا PDF فری 4 MB کا آپ ahlsunnatpak.com پہ القرآن کے بعد الحدیث والے پورشن میں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ادر بکس میں آپ جائیں گے تو انوار الصحیفہ آپ کو مل جائے گی۔ انوار الصحیفہ فی الاحادیث الضعیفہ یعنی ضعیف من السنن الاربع، سنن اربع کی جو ضعیف روایتیں ہیں وہ ضعیف کیوں ہیں، ان میں سے کس وجہ سے ہیں، راویوں کے اوپر کیا ایشو ہیں، وہ علیحدہ سے انہوں نے چھاپ دی ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی ہوگی وہ صحیح ہوں گی۔ اگر اس کے اندر کوئی روایت ہے تو شیخ زبیر صاحب کے نزدیک وہ ضعیف ہے اور اس کے علاوہ والی صحیح ہے، چونکہ صحیح زیادہ تھی تو وہ زیادہ چھاپنی پڑتی، انہوں نے ضعیف کو الگ کر دیا، لاگت بشکاری ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ جو 538 کہہ رہے ہیں نا، وہ اس ضعیف والی بک میں موجود ہے۔ یہ ذرا فرحان بھائی ان کو دکھا دیں، انوار الصحیفہ، آپ اس کا PDF فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ahlsunnatpak.com سے۔ انوار الصحیفہ سنن اربع کی ضعیف روایتیں شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ،
اور مشکات المصابیح تو ان کی ہے ہی ہے، اس میں بھی جو حوالے دیے میں وہ اسی سے ہی یعنی مستعار اٹھا کے اس میں ڈالے گئے ہیں، اصل میں ان کی یہ تحکیم ہے۔ اس میں ابھی آپ نے چونکہ ابو داؤد کا پوچھا ہے، میں اس میں ابو داؤد کی ضعیف وہ روایت جو ہے میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کو 538 کو ضعیف کہا ہوا ہے اس کے اندر، سنن ابی داؤد کی 538 شروع میں ہی آ جائے گی، کیونکہ پہلے ابو داؤد ہے، پھر ترمذی، پھر نسائی اور ابن ماجہ ہے، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں اپنے کو نہیں مار رہا ہوں، واقعی 538 میں انہوں نے ضعیف قرار دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دیکھ لیں جی، یہ دکھائیں جی ان کو، میں اس کو انڈر لائن کر دیتا ہوں۔ 538 ابو داؤد، پہلے وہ کہتے تھے جب کتاب انہوں نے بتی کے پیچھے نماز کا مسئلہ لکھا اس میں کوٹ کی ہے، لیکن اب روایتی ہوگی تو وہ اب کتاب ہی پرنٹنگ پریس والوں سے ریکویسٹ ہے کتاب دوبارہ چھاپو، اے دکھاؤ جی، یہ بالکل اوپر 538۔ اچھا اس کے ساتھ آپ دیکھیں 538 کے ساتھ ایک چھوٹا سا سرکل بھی بنایا ہوا ہے، انوار الصحیفہ میں ہر اس حدیث کے ساتھ سرکل لگا ہوا ہے جس کو 538 کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، ہاں، جس کو شیخ البانی کے نزدیک وہ روایت جو ہے وہ صحیح ہوگی، ان کے نزدیک ضعیف ہوگی۔ ٹھیک ہوگا جی، بال یہ شیخ زبیر صاحب نے تو اس کو ضعیف کہا ہے، اس میں وہی الفاظ موجود ہیں وہ تصویب والے، تو لہٰذا یہ روایتی فارغ ہو گئی، جب روایتی فارغ ہوگی تو پھر دلیلی فارغ ہوگی۔ باقی ترمذی کی 2152 جو آپ نے کی وہ تو قدریہ تھا، وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں تھا۔ باقی میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا امام کعبہ کے پیچھے نماز کا مسئلہ، آپ دیکھیں یہاں پہ لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سعودیہ والے کہتے ہیں بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو سارے غلط کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں جب تک آپ کسی کو کافر ڈکلیئر نہ کریں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کیا ہر حدیث ہی صحیح ہے؟ اسے صحیحین کیوں کہتے ہیں؟ صحیح ستہ میں کون سی کتابیں ہیں، ان میں ضعیف احادیث کا کیسے پتہ چلے گا؟ یہ میں نے میرے بھائی آلریڈی اس میں ایڈریس کر دیا ہے، اس لیے دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سوال کو ہم علیحدہ سے انشاءاللہ کلپ بھی چڑھا دیں گے کہ سنن اربعہ کی ضعیف حدیثیں کیسے پتہ چل جائیں۔ انوار الصحیفہ شیخ زبیر صاحب کی کتاب کا میں نے تعارف کروا دیا۔ اہل سنت کے منہج کے حوالے سے احادیث کی کل کتابیں کتنی ہیں، نام بتا دیں۔ مشکات المصابیح پر آپ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ اہل سنت کا منہج یوٹیوب پہ لکھیں، میرا ایک کلپ کھل جائے گا۔ اسی طریقے سے سنی احادیث کی 6 کتابیں، وہ بھی میرا ایک کلپ ہے، وہ بھی کھل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مین سٹریم کی تو کتابیں یہی ہیں، صحیحین بخاری اور مسلم، اور باقی سنن اربعہ ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، الموطا امام مالک ہے، مسند احمد ہے، اور المستدرک للحاکم ہے، سنن الکبریٰ البیہقی ہے، سنن دارمی ہے، سینکڑوں کتابیں ہیں، لیکن مین سٹریم کی یہی کتابیں ہیں۔ مشکات پہ میں اس لیے زور دیتا ہوں کہ مشکات انسائکلوپیڈیا ہے، مین سٹریم کی 13 کتابوں کے نوٹس ہیں، اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 111B ریکارڈ کروایا کہ مشکات اگر آپ کے گھر میں موجود ہے، یہ 3 جلدوں پہ ہے صرف، اہل سنت پاک.com سے فری PDF ڈاؤن لوڈ کریں، 18 MB کی 3 فائل ہیں، اور یہ یعنی $15 اس کی آلموسٹ قیمت ہے پاکستانی، اون تک کٹ گئی ہوئے گی کیونکہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو مشکات المصابیح جو ہے یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے، اس میں بڑی انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہر چیپٹر کے 3 چیپٹر ہیں۔ پہلا چیپٹر بخاری اور مسلم کا ہے، دوسرا ادر دین بخاری اور مسلم کا ہے، اور تیسرا وہ ہے جو امام ولی الدین تبریزی نے بعد میں ایڈ کی تھی، جو چھوٹ گئی تھی روایتیں۔ اس میں نے پورا تعارف کروایا مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، یوٹیوب پہ آپ مسئلہ نمبر 111B لکھیں تو کھل جائے گا۔ شیخ زبیر علی زئی صاحب کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ یہ پرنٹ ہوئی ہے، اور یہ ان کو دکھا بھی دیں جی مشکات المصابیح۔ اس کے فٹ نوٹ کے اوپر احادیث کے اوپر حکم بھی لگے ہوئے ہیں، بخاری مسلم پہ ظاہر حکم نہیں لگے ہوئے، وہ تو صحیح ہے نا، باقی پہ پوری اس کی علت بھی لکھی ہوئی ہے کہ روایت کو ضعیف کیوں ڈکلیئر کیا، یا اگر کوئی روایت صحیح ہے تو اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض تھا وہ بھی انہوں نے دور کیا ہے۔ باقی آپ میرا تعارف دیکھ لیں، میں نے ڈیٹیل اس کے اوپر، میں نے بخاری کے تعارف پہ لیکچر ریکارڈ نہیں کرایا، لیکن اس پہ کروایا تھا تاکہ نوٹس آپ کو ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں مل جائیں، تو یہ آپ کی آلموسٹ 80-90% دین اس میں کور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔